آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف. ایز یوزل اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ڈیفینس ایکسپرٹ جناب زاہد حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے چند ایپیسوڈز میں ہم بات کرتے رہے ہیں اکنامک ٹیررزم کے حوالے سے. ہمیں بہت ساری آپ کی ای میلز جو ہیں موصول ہوئی ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں تمام ایپیسوڈز میں ہم نے بات کی ہر ٹاپک کے اوپر جو اکنامک ٹیررزم سے ریلیٹڈ تھا. ہم نے بات کی اسلامک بینکنگ کے اوپر، ہم نے بات کی پیپر کرنسی، گولڈ کرنسی کے حوالے سے. تو بہت ساری ای میلز ہمیں موصول ہوئی جس میں آپ لوگوں نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ ابھی تک ہم نے کیپٹل مارکیٹ یا آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے ہم نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی ہے. اس حوالے سے زاہد حامد صاحب آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے ان کے پاس کیا ایکسپرٹ انالیسز ہے ہمیں دینے کے لیے. جی زاہد صاحب. معروف، جیسے آپ نے کہا کہ اکنامک ٹیررزم کا آج یہ ہمارا آخری پروگرام ہے. بالکل. ہم نے الحمدللہ پچھلے 16 پروگراموں میں کمپریہنسو ڈسکشن کر لی ہے پیپر کرنسی بیسڈ ماڈرن اکنامک سسٹم پر، جس کی بنیاد ربا یا سود کے نظام پر ہے، فریکشنل ریزرو بینکنگ کے اوپر ہے، پیپر کرنسی پہ ہے، اور ان کے ہم نے کمپریہنسو سولوشنز بھی دے دیے ہیں کہ جو ایک انڈیویجول لیول پر، ایک کلیکٹیو لیول پر اور ایک نیشنل لیول پر یا پاکستانی ریاست یا حکومت کو کیا سٹیپس لینے چاہیے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو فائنلی کنکلوڈ کریں، ہم کچھ بات سٹاک مارکیٹس پہ کرنا چاہیں گے، کیونکہ سٹاکس کے بارے میں ہمیں بہت لوگوں نے پوچھا ہے کہ صاحب آپ نے بینکنگ سسٹم کے بارے میں تو بات کی ہے، سٹاک مارکیٹس کے بارے میں بات نہیں کی. اور جنرل پبلک کو نارملی اتنا نالج بھی نہیں ہوتا سٹاک. اس کو ہم آج سمپلیفائی کریں گے. دیکھیے، سٹاک مارکیٹس ہم سمپل الفاظ میں بتا دیں، چاہے وہ نیو یارک سٹاک ایکسچینج ہو، لندن سٹاک ایکسچینج ہو، چاہے وہ کراچی کی سٹاک ایکسچینج ہو، یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ جو زائنسٹ نے ساتھ ساتھ ڈیولپ کیا تھا جب یہ ماڈرن بینکنگ سسٹم کو ڈیولپ کر رہے تھے. اور یہ ایک فنڈامنٹل انسٹرومنٹ ہے آج کے دور میں کسی معاشرے کی اکنامک سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے. زائنسٹ نے جو ماڈل کریٹ کیے تھے، جیسے بینکنگ سسٹم یا فریکشنل ریزرو، اس طریقے سے سٹاک مارکیٹس بھی اسی کا ایک شاخ ہے، ایک برانچ ہے، اور ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ جس کو براہ راست زائنسٹ جس کو کنٹرول کر کے معاشرے میں منی سپلائی کو اور معاشرے کی اکنامک ہیلتھ کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ ہم ایکسپلین کرتے ہیں کس طرح. دیکھیے، بنیادی طور پر تو سٹاکس کا یا شیئرز کا کانسیپٹ بڑا سمپل ہے. مثال کے طور پر ایک کمپنی آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن یا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یا پاکستان ریلویز یا اس قسم کی کوئی بڑی کمپنی پرائیویٹ یا پبلک پرائیویٹ مارکیٹ میں آتی ہے اور اپنے شیئرز فلوٹ کرتی ہے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے، فنڈ جنریٹ کرنے کے لیے. اور وہ لوگ پورے پاکستانی قوم کو، پاکستان کی مثال ہم لیتے ہیں، پوری پاکستانی قوم کو وہ شیئرز دے دیے جاتے ہیں. 100 روپے کا ایک شیئر ہوتا ہے، کوئی 10 شیئر خرید لیتا ہے، کوئی 100 خرید لیتا ہے، کوئی 2000 خرید لیتا ہے. ہر آدمی شیئرز کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اس کمپنی میں حصے دار ہو جاتے ہیں، اس کا شیئر خرید لیتے ہیں، آپ شراکت دار ہو جاتے ہیں، اور وہ کمپنی جب کام کرتی ہے، اپنے سال کی اپنی پروڈکشن دیتی ہے، اور جو منافع آتا ہے پھر وہ منافع ہر حصے دار کو تھوڑا تھوڑا کر کے تقسیم کر دیا جاتا ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے بات. انویسٹمنٹ کی حد تک بہت سے لوگ جن کے پاس فالتو پیسہ ہوتا ہے، پینشن فنڈز ہوتے ہیں، ریٹائرمنٹ فنڈز ہوتے ہیں، ایکسیس ویلتھ ہوتی ہے، لیکوڈ کیش ہوتا ہے، اس کو رکھنے کے بجائے وہ کسی بڑی کمپنی میں حصے دار بن جاتے ہیں یا اس کے حصص خرید لیتے ہیں یا شیئر خرید لیتے ہیں انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے. اور پھر ایک امید بھی ہوتی ہے کہ سال کے ساتھ اچھی کمپنی ہے تو آمدنی اور منافع بھی ہمیں آتا رہے گا. اور اگر دیکھا جائے تو اگر اس کمپنی کا کاروبار حرام نہیں ہے، اگر وہ کمپنی حرام بذات خود حرام کام میں انوالو نہیں ہے، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے اپنی انویسٹمنٹ سیکیور کرنے کا اور ایک حلال آمدنی لینے کا. اگر بسکٹ بنانے کی فیکٹری ہے یا ریلویز ہے یا پی آئی اے ہے، آئل اینڈ گیس ہے، تو یہ بڑے اچھے کاروبار ہیں. آدمی اس میں شیئر خرید لے اور اس کے اندر اس کو ایک اینول آمدنی آتی رہے، یہاں تک تو کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم کہاں شروع ہوتی ہے سٹاک مارکیٹس میں؟ پرابلم یہ شروع ہوتی ہے کہ جب سٹاک مارکیٹ بنائی جاتی ہے. سٹاک مارکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ایک ایسی جگہ جہاں پر بروکرز بیٹھے ہوتے ہیں اور تمام کمپنیاں جو پاکستان میں اپنا کاروبار کر رہی ہوتی ہیں، جنہوں نے اپنے شیئرز مارکیٹ میں لوگوں کو آفر کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کمپنیوں کے شیئرز کی خرید و فروخت اس جگہ پر ہو رہی ہوتی ہے. اور بروکرز بیٹھے ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو خریدار ہے خریدار ان سے رابطہ کرتا ہے، جو اپنے شیئرز بیچنا چاہتا ہے وہ ان سے رابطہ کرتا ہے، اور یہ بروکرز اس خرید و فروخت میں اپنا کمیشن نکالتے ہیں. یہ بروکرز سال کے ڈیویڈنڈ پہ نہیں کما رہے ہیں، نوٹ کیجئے گا یہاں پر.
یعنی یہ ڈیویڈنڈ کا تھوڑا سا آپ یعنی سال کے سال جو آمدنی کمپنی دیتی ہے اپنے منافع کو تقسیم کرتی ہے اپنے شیئر ہولڈرز کو، اس کو ڈیویڈنڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر میں نے 100 شیئر خریدے ہوئے آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے اور ان 100 شیئرز کے اوپر جو مجھے منافع ملے گا سال کا سال، یہ ڈیویڈنڈ ہے. بالکل. بروکرز اس پہ لیکن بروکرز یہ کرتے ہیں کہ اگر یہ شیئرز میں نے فروخت کیے، مثال کے طور پر آپ کو میں نے یہ شیئرز فروخت کیا اور یہ بروکر کے تھرو خریداری ہوئی ہے، تو بروکر مجھ سے بھی کمیشن لے گا، آپ سے بھی کمیشن لے گا. نہیں، بروکر جو ہے ہی از لیونگ آف ادر پیپلز بائنگ اینڈ سیلنگ. دوسرے لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں اور یہ اپنا کمیشن اس میں نکال رہا ہے. بالکل بیچ میں. اچھا، اس میں ایک اور پرابلم ہوتی ہے. ایک پرابلم یہاں یہ شروع ہو جاتی ہے کہ بہت سے لوگ مارکیٹ میں آتے ہیں، ان کے پاس شیئرز ہوتے ہیں، وہ شیئرز صرف اس لیے لیتے ہیں کہ انہوں نے ان شیئرز کی خرید و فروخت پر کمانا ہوتا ہے، سال کے ڈیویڈنڈ یا منافع پر نہیں کمانا ہوتا. یہ ایک ذرا فرق سمجھیے گا یہاں پہ. مثال کے طور پر اگر میرے پاس 100 شیئر ہیں اور میں مارکیٹ میں لا کے ان شیئرز کو فروخت کرتا ہوں اور فوراً ہی میں کسی دوسری کمپنی کے شیئرز خرید لیتا ہوں اور شام میں ان کو بھی اگلے دن ان کو فروخت کر دیتا ہوں. اب یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو میں منافع کما رہا ہوں وہ ان شیئرز کی خرید و فروخت پہ، جہاں میں نے دیکھا ان کے ریٹ ذرا اوپر ہوئے میں نے فروخت کر دیا، جہاں میں نے دیکھا اس میں ذرا ریٹ کا نیچے جا رہے میں رک گیا. تو جو پروفٹ میکنگ ہے، جو انسان خرید و فروخت کر رہا ہے، وہ اس کمپنی کے سال کے ڈیویڈنڈ پہ نہیں کما رہا ہے بلکہ اس شیئرز کی خرید و فروخت پر کمیشن لے رہا ہے یا پروفٹ اس پر کمانے کی کوشش کر رہا ہے. اب یہاں 3 پروفٹ ڈومینز آ گئی. ایک اس شیئر پہ وہ ڈیویڈنڈ ہے جو کمپنی سال کے سال آفر کرے گی اس شخص کو جس کے پاس وہ شیئرز ہیں. دوسرا وہ شخص ہے کہ جو ڈے ٹریڈنگ کر رہا ہے، روز صبح خریدتا ہے شام کو بیچتا ہے اور خرید و فروخت پر پیسہ کمانے کی کوشش کر رہا ہے. اور تیسرے وہ اسٹاک بروکرز ہیں جو اس ڈے ٹریڈنگ کے اوپر، اس روز کی خرید و فروخت کے اوپر اپنا کمیشن لے رہے ہیں. بالکل صحیح. یہ جو پہلا طریقہ تھا کہ ایک شخص سال کے سال اپنا پروفٹ لیتا ہے، اس کمپنی جب کمپنی اس کو 1 سال کے بعد ڈیویڈنڈ دیتی ہے، وہ تو ٹھیک ہے. یہ دونوں طریقے جو ہیں یہ سوائے جوئے کے، سوائے اسپیکولیشن کے اور سوائے سٹے بازی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہوتا یہ، اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر افواہ چھوڑ دی جاتی ہے مارکیٹ میں کہ فلانی کمپنی کے شیئر جو ہیں وہ نیچے گرنے والے ہیں. ریومرز. ایک ریومر، اسپیکولیشن، اور بڑے بڑے جو بروکرز ہیں، بڑے بڑے جو پلیئرز ہیں، وہ لوگ جنہوں نے بہت بھاری شیئرز میں انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے ذرا سی ریومر بھی ریلیز کر دیں تو اس کمپنی کے شیئرز نیچے گرتے ہیں خوف کے مارے کہ لوگ بڑا اپنے شیئرز کو سیل کرنا شروع کرتے ہیں اس خوف سے کہ شاید وہ کمپنی نقصان میں آنے والی ہے یا حکومت تبدیل ہونے والی ہے یا کوئی ملک میں دھماکہ ہو گیا تو شاید پالیسی چینج ہو جائے گی. اس قسم کی ریومرز کریٹ کرنے کی وجہ سے جب لوگ اپنے شیئرز مارکیٹ میں پھینکتے ہیں، جو کہ جھوٹی ریومر ہوتی ہے، کوئی فساد برپا نہیں ہوا ہوتا، تو جو بڑے بڑے ڈیلرز ہیں، بڑے بڑے بروکرز ہیں یا بڑے بڑے انویسٹرز ہیں، وہ ان شیئروں کو سستا خرید لیتے ہیں. اور سستا خریدنے کی وجہ سے اب اگلے دن جب لوگوں کو ہوش آتا ہے کہ یہ تو جھوٹی خبر تھی اور فیک تھا، اینڈ دے لوز آل دیئر انویسٹمنٹس، اور وہ شیئرز ان سے زبردستی بکوا لیے جاتے ہیں. اور وہی ہوتا ہے کہ پھر وہ بھاگتے ہیں اپنے شیئر واپس خریدنے کے لیے، تو پتہ لگتا ہے کہ جنہوں نے خریدے ہوتے ہیں وہ بہت مہنگے داموں کو بیچ رہے ہوتے ہیں. اینڈ دا بگ انویسٹرز میک اے کلنگ ان ریومرز، ان اسپیکولیشن، ان گیمبلنگ. یہ لٹرل گیمبلنگ ہے. جو لوگ ڈے ٹریڈنگ کرتے ہیں، سارا فساد ان کی طرف سے برپا کیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسپیکولیشن، ریومرز، سب چیزیں سٹا ہوتا ہے یہ جس پہ وہ ایک اندازہ کر کے خرید و فروخت کر رہے ہیں شیئرز کا. بالکل اسی طرح جیسے گھوڑ دوڑ کے اوپر شرطیں لگائی جاتی ہیں کہ کون سا گھوڑا جیتے گا اور کون سا گھوڑا ہارے گا، کوئی شرط آپ جیتتے ہیں، کوئی شرط آپ ہارتے ہیں. جب وہ حرام ہے، قطعاً گیمبلنگ ہے، تو جو کچھ ڈے ٹریڈنگ آپ کو اسٹاک مارکیٹس میں نظر آتا، جو دیوانے پن کا حال اگر آپ ٹی وی پہ دیکھیے کہ جو اسٹاکس میں سیلنگ ہو رہی ہوتی ہے اور جو ان لوگوں کا حال ہوتا ہے وہ بھی اچھا خاصا دیوانہ پن ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر، ویری نائس ٹاکنگ سو فار. ہم لوگ بہت زیادہ ڈیپ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں اور میرے خیال سے ویورز کافی زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے ہماری ڈسکشن کو، لیکن یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کہیں مت جائے گا، بریک کے بعد زاہد صاحب کی ایکسپرٹ انالیسز یہیں سے کنٹینیو ہوں گی. ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیکس. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے. جی زید صاحب پلیز کنٹینیو. دیکھیے، اسٹاک مارکیٹ میں اگر ٹریڈنگ کو آپ دیکھیے ٹیلی ویژن پہ جو اکثر ہمیں نظر آتی ہے، لٹرلی لگتا ہے کہ لوگ دیوانے ہوئے ہیں، وہاں چیخیں مار رہے ہیں. بالکل صحیح. اور ایک چیخ چلا اور ایک طوفان، ایک مچھلی بازار مچا ہوا ہے. یقین نہیں آتا یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. بالکل صحیح. دیکھیے، اب کانسیپٹس آپ کو کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گے. کچھ ٹرمز آپ سنتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ آج بیرش ہے، آج بلش ہے، آج مندی کا رجحان ہے، آج تیزی ہے اس کے اندر. یہ سب ہے کیا چیز؟ یہ تمام کی تمام اصطلاحیں، اور جو آج کہا جاتا ہے کہ 10,000 کا نفسیاتی انڈیکس عبور کر گیا اور 13,000 کا انڈیکس عبور کر گیا،
ये सारी की सारे फॉल्स और झूठे इंडिकेटर हैं एक इकोनॉमी की हेल्थ के। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हम सिर्फ मिसाल देके आपको बताते हैं। स्टॉक मार्केट्स में आपने प्लेयर्स रिकग्नाइज कर लिए हैं। एक तो वो जेन्युइन शेयर होल्डर्स हैं कि जिन्होंने कंपनी से शेयर खरीदे हैं और शेयर रख के वो घर पे बैठे हुए हैं और वो साल के साल डिविडेंड्स ले रहे हैं। एक वो स्टॉक ब्रोकर्स हैं कि जिनका काम कमीशन पे कमाना है। अब जाहिर है जितनी ज्यादा ट्रेडिंग और सेलिंग होगी उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा इनको। और दूसरे वो जुआरी हैं, स्पेकुलेटर्स हैं, वो सट्टेबाज हैं कि जो इज्यूम करके एक शर्त लगा के, एक जुआ लगा के, स्पेकुलेट करके कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसे शेयर्स की खरीदो फरोख्त पे कमाएं, साल के डिविडेंड पे ना कमाएं। तो जितना आपको दिन में इतने शेयर्स का आज खरीदो फरोख्त हुई की बात की जाती है, बिल्कुल बुनियादी तौर पर 99% उसके अंदर सट्टेबाज होते हैं। उनके अंदर वो डे ट्रेडर्स होते हैं या वो स्पेकुलेटर्स होते हैं या वो जुआरी होते हैं कि जो शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर कमा रहे होते हैं, डिविडेंड्स पर नहीं कमा रहे होते। लिहाजा जब ये कैफियत होती है स्टॉक मार्केट की, तो आर्टिफिशियली स्टॉक मार्केट को इन्फ्लेट करना, आर्टिफिशियली ये तासुर देना कि मार्केट में बहुत तेजी आई हुई है, तेजी का मतलब ज्यादा शेयर खरीदो फरोख्त हो रहे हैं, ब्रोकर्स ज्यादा कमा रहे हैं। और जब किसी कंपनी के स्टॉक्स को ये गिराना चाहते हैं ताकि बाद में उसको खरीद कर ज्यादा नफा उसके ऊपर कमाएं, तो र्यूमर्स, अफवाहें, छोटी छोटी खबरों के ऊपर ऐसा तासुर क्रिएट कर देते हैं। इसकी मिसाल हम आपको देते हैं। 1823 वगैरह में, 1830-40s के आसपास जब नेपोलियनिक वॉर्स हो रही थी, तो रॉथस्चाइल्ड्स की ये मिसाल हम दे चुके हैं अपने प्रोग्राम में कि रॉथस्चाइल्ड्स को पहले खबर मिल गई थी कि ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को शिकस्त हुई, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को फतह हुई है नेपोलियन के मुकाबले में, और इंग्लैंड जीत गया है। रॉथस्चाइल्ड्स ने लंदन की स्टॉक एक्सचेंज में आके ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो शेयर्स इसके पास थे वो बेचना शुरू कर दिए। लोग घबरा गए, लोग ये समझे कि शायद ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को शिकस्त हो गई है, तो तमाम लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट शेयर्स मार्केट में डंप किए। और जब उसने डंप कर दिए तो दूसरी तरफ रॉथस्चाइल्ड्स ही के लोग उन शेयर्स को खरीद रहे थे क्योंकि सस्ते शेयर्स मिल रहे थे, लोग अपने शेयर्स को फेंक रहे थे। थोड़ी देर बाद जब खबर पहुंची कि नेपोलियन हार गया है, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जीता है, वही शेयर्स करोड़ों के रातों रात, यानी कहा जाता है कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पाउंड्स का प्रॉफिट उसने एक दिन में कमाया, रॉथस्चाइल्ड ने, सिर्फ स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करके। ये बातें हमारे लिए गैर मामूली इसलिए नहीं है कि कराची स्टॉक मार्केट को भी बड़े बड़े मगरमच्छ रोज मैनिपुलेट करते हैं। हमारे यहां रोज स्टॉक मार्केट को ऊपर उठाया जाता है, फिर क्रैश किया जाता है। और बड़ी एक सख्त बात लगेगी, लेकिन हम कहना चाहेंगे, लोग कहते हैं छोटा इन्वेस्टर लूज करता है। वो छोटा इन्वेस्टर नहीं होता, वो छोटा जुआरी होता है, वो छोटा डे ट्रेडर होता है। ये वो होता है जो 100 शेयर्स में, 500 शेयर्स में, 400 शेयर्स में रोज स्पेकुलेट करके जुआ खेल की कोशिश कर रहा होता है, शायद मैं कुछ शेयर्स की खरीदो फरोख्त में कमा लूं। और जो बड़े मगरमच्छ हैं कि जो लाखों शेयर्स में रोज कारोबार करते हैं, वो मार्केट को उठाते हैं और गिराते हैं, मेन स्पेकुलेटर्स। ये कंप्लीट जुए का निजाम है, ये कंप्लीट हराम है और रिबा के फॉर्म निजाम की एक शक्ल है। और कोई इंडिकेटर नहीं है ये नेशनल हेल्थ का। कोई इंडिकेटर, कंपनी अपनी जगहों पे सारे मुल्क में काम कर रही होती है, वही प्रोडक्शन होती है उनकी। लेकिन नॉर्मली तो सबूर यही किया जाता है स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई, जैसे इस कंट्री की बड़ी स्टेबल इकोनॉमी है। ये तमाम का तमाम, मैंने अर्ज किया ना, स्पेकुलेटिव है। ये तमाम का तमाम आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। स्टेबल इकोनॉमीज में भी अफवाह फैला के मार्केट को क्रैश कराया जाता है, और अनस्टेबल इकोनॉमीज में भी जबरदस्ती इंप्रेशन ये दिया जाता है कि मार्केट बहुत स्टेबल है ताकि लोग इन्वेस्ट करके पैसा ऊपर उठाएं, पर आखिर में ये पैसा निकाल के ले जाते हैं। जो स्टॉक ऑफ, जो क्रैश ऑफ